ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھا کہ حضرت اسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی رہے، اس لیے میں چاند کے سائے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے بعد آپ مڑے تو مجھے دیکھا اور دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا ابو ذر، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہاں آؤ۔ بیان کیا کہ پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر تھوڑی دیر تک میں آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر تھے اور فرمایا کہ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ کے آؤں۔ پھر ایک پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ وہاں رہے اور دیر تک وہیں رہے۔ پھر میں نے آپ سے سنا آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے چاہے چوری ہو چاہے زنا کیا ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر مجھے قربان کریں، اس پتھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تو کسی دوسرے کو آپ سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ پتھریلی زمین ہرا کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو کوئی بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا اے جبریل، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پھر عرض کیا خواہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، خواہ اس نے شراب ہی پی ہو۔ امام بخاری نے کہا کہ ابو ذر کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور توحید پر خاتمہ ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، گو وہ کتنا ہی گناہ گار ہو۔ بعض نسخوں میں یہ ہے، یعنی ابو ذر کی حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو گناہ سے توبہ کرے اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہے۔